اچھا جناب، اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ لوگ سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں یا جب آپ لوگ کسی پکنک پوائنٹ پر جاتے ہیں، خاص طور پر جو دریاؤں کے آس پاس ہوتا ہے یا جو کوئی سمندر کے آس پاس ہوتا ہے، کراچی میں سمندر ہے، اب سمندر پہ آج کل کیونکہ دفعہ 144 نافذ ہے تو وہاں پر اتنا لوگ جان رہے، لیکن پھر بھی ڈوبنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. ہم نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ناردرن ایریاز میں، ہلی ایریاز میں بھی کتنے ڈوبنے کے واقعات ہوئے، پانی بہا کے لے گیا. اب یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج جو دن جس دن کو ہم آپ کے حوالے سے آپ کو جس کے حوالے سے اویئرنیس دے رہے ہیں وہ ہے ڈوبنے سے بچاؤ کا دن، ورلڈ ڈراؤننگ پریونشن ڈے ہے. بالکل، اور WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال 2.5 لاکھ افراد ڈوب کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا، عالمی شرح اموات کا 8% یہ بنتا ہے. تو چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائی کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور کتنی الارمنگ یہ سچویشن ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریسکیو ایمرجنسی سروسز پنجاب سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضوان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا، جو واقعہ ہم نے سوات میں دیکھا تھا، جو فیملی تھی وہ کافی دیر منتظر رہی لیکن ان تک مدد نہیں پہنچی تھی. کیا وجوہات ہوتی ہیں زیادہ تر ڈوبنے کی؟ اگر ہم جاننا چاہیں تو کیا وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں؟ جی، ریسکیو 1122 سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو لوگوں کو ریسکیو کر سکتا. اور انفیکٹ اس کے پہلے کہ اگر میں نے جو قصے سنے اور جو واقعات سنے وہ سن کے دکھ بھی ہوتا تھا، افسوس بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی ڈوب بھی جاتا تھا تو اس کی باڈی بھی نہیں ملتی تھی. تو فیملی کتنے ہفتے بیٹھی رہتی تھی اور اس کو جو ہے وہ تلاش کرتی رہتی تھی، باڈیز ہی نہیں ملتی تھی. آج 2004 میں ہم نے ریسکیو کا نظام لاہور سے شروع کیا. آج پنجاب کے تمام تحصیلوں میں اور ٹاؤن لیول پہ بھی اس کا جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ٹرین کیا ہے لوگوں کو، اور اس نے اب تک 1.70 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ریسکیو کیا ہے، اور زیادہ تر بیچارے 99% غریب لوگ ہیں. جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج آتا ہے جب گرمیاں آتی ہیں یا آج کل جو سیلابی صورتحال ہے اس میں دیکھنے کو جو ملتا ہے، جو آپ نے سوات میں بھی دیکھا یا باقی جگہوں کے اندر بھی جو آپ دیکھتے ہیں، کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارا ڈراؤننگ کا جو انسیڈنٹس ہے کہ جو بچوں میں خاص طور پہ سب سے زیادہ جو واقعات ہیں 5 سے لے کر 14 سال کی عمر تک. اور اگر ہم دیکھیں 1 سے 24 سال کی عمر میں تو ان انٹینشنل انجریز جو ہیں اس کے اندر یہ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے. بچے، اور اکثر یہ رورل ایریاز کے اندر ہوتے ہیں جن کو ابھی سوئمنگ نہیں آتی اور انہوں نے کوئی لائف ویسٹ بھی نہیں پہنی ہوتی. وہ پونڈ میں جاتے ہیں یا کسی دریا میں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے. ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ دریا کتنا کہاں سے گہرا ہے، اور اس کے اندر یہ اکثر ڈوبتے ہیں. اور یہ ساری دنیا میں جس طرح آپ نے دیکھا 2,36,000 سے زیادہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے واقعات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے اپریل 2021 کے اندر اس کو عالمی دن ڈکلیئر کیا فار ڈراؤننگ پریونشن ڈے کے طور پہ. تو اس لیے آج پاکستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ 2004 سے پہلے ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، نظام ہی نہیں تھا. 2010 کے فلڈ پہ ہم نے یہ ذمہ داری لی. آج سادہ فہم میں ذرا ایک بات سمجھائیے گا. اکثر ہم خبریں دیکھتے ہیں اس طرح کی کہ ڈوبتے ہوئے کو بچانے والا جب جاتا ہے پانی میں تو وہ خود ڈوب جاتا ہے. یہاں پر کیا غلطی ہوتی ہے اور ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اب میں صرف 2 چیزوں کا خاص طور پہ بتاتا چلوں جس کے اوپر خاص طور پہ یہ چیز آئے گا. ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس وقت تک 19,000 کوئی ڈراؤننگ انسیڈنٹس جن پہ رسپونڈ کیا ہے، اور ان میں 4,800 لوگوں کو زندہ ریسکیو کر لیا گیا اور 11,000 لوگوں کی ڈیتھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ نے کسی ایک وکٹم کے پاس جانا ہے اور اگر آپ سامنے سے اس کو چلے گئے، وہ تو ڈیسپریٹ ہے، بیچارہ ڈوب رہا ہے، وہ آپ کو ایسے دبوچ لے گا کہ وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، اور وہ پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی لے جائے گا. تو اگر آپ نے کبھی اس کے لیے صحیح ٹریننگ ہونی چاہیے. آئیڈیلی اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو دور سے پھینکے یا اس کو کوئی چیز ایسی پکڑائیں. اگر آپ اس کے بالکل سامنے سے جا کے اگر آپ نے اس کو بچانے کی کوشش کی تو وہ آپ کو بھی ساتھ ہی دبوچ کے ساتھ ہی نیچے لے جائے گا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کے لیے آپ کی ایجوکیشن، اویئرنیس، اسی طرح سوئمنگ لیسنز پراپر، واٹر سیفٹی ٹپس، اور جب بھی آپ ایسے ایریا میں جائیں تو لائف جیکٹ پہنے اور کوشش کریں ایسی جگہ پہ سوئم کریں جہاں پہ کہ آپ کے پاس وہ ہے. کیونکہ اگر آپ کو نہیں آتا اور آپ نے بھی پیچھے چھلانگ مار دی، جو اکثر واقعات ہوتے ہیں، اس کا کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک بندے نے چھلانگ ماری، اس کے پیچھے دوسرے نے اس کو بچانے کے چھلانگ ماری جبکہ وہ خود نہیں جانتا صحیح طرح سے، تو پھر ایک کی بجائے وہ 3-4 لوگ اکٹھے ڈوب جاتے ہیں، جو ایک اس سے بھی بڑا چیلنج بن جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیز ہے. تو اس سے بچنے کے لیے میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آج ہماری ریسکیو سروسز دوسری بنی ہے پنجاب میں، اب باقی صوبوں میں بھی ہو رہا ہے، لیکن
جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم ٹرین بھی کر کے یہاں سے بھیج رہے ہیں، لیکن ابھی سیلابی صورتحال میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ ویسے پانی میں اتر جاتے تھے، ٹھیک ہے، باقی جگہوں پہ بھی بچے جو ہیں وہ شوق میں جا کے چھلانگ مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سوئمنگ صحیح طرح آتی نہیں، خصوصی طور پہ دریائی علاقوں میں، اور خاص طور پہ رورل ایریاز جو دور کے ہیں یا سمندر کے کنارے، آپ کو نہیں پتا اس کی گہرائی کتنی ہے اور اس کے اندر جو ہے ڈوبنے کے واقعات. تو میں لوگوں سے اپیل کروں گا، اور میں خاص طور پہ اس لیے اپیل کروں گا، یہ سب سے مشکل ترین چیز ہے، بیکاز اس میں جب بندہ ڈوبتا ہے اس کی باڈی نہیں ملتی اور اس کو کئی ہفتے تک یا کئی دنوں تک تلاش کرنا پڑتا ہے. آج کے دن کا مقصد بھی یہی ہے کہ اویئرنیس اسپریڈ کی جائے اور احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں، جس کو آپ نے بڑے اچھے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا. رضوان نصیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.